اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلة فی الحیاة الدنیا وکذالک نجزی المفترین والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 152 اور 153 تلاوت کی گئی ہے، جو 9ویں پارے کے 9ویں رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیات بینات میں بتایا گیا جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے کتاب لے کر واپس آئے تو قوم گائے کی پوجا کر رہی تھی جو بنائی گئی تھی زیورات سے۔ آپ سخت ناراضگی میں اور سخت غصے میں آئے اور بہت زیادہ ان کو ڈانٹا کہ تم نے میرے بعد کیا گل کھلائے ہیں، رب کے حکم کا جو میں لے کر آ رہا تھا اس کا انتظار بھی نہیں کیا، تختیاں تورات شیخ کے نیچے ڈال دیں، بھائی کے سر کو پکڑا، داڑھی کو پکڑا کہ یہ کیا کیا تم نے۔ بھائی نے معذرت کی کہ بھائی میں تو اس میں مجبور ہو گیا تھا، مجھے تو یہ قتل کرنے والے تھے، میں ان کو روکتا تھا برائی سے، تو ڈر کے میں بیٹھ گیا۔ تو لوگوں کو ہنساؤ نہیں، ہمارے اوپر مذاق اڑائیں گے، میں ان کے ساتھ نہیں ہوں، نہ میں جو ان کے ساتھ ملائیں آپ۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی معذرت قبول فرمائی ہے، پھر ان کے لیے بھی اپنے لیے بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ مجھے بھی میرے بھائی کو بھی معاف فرما دے، مجھے رحمت میں داخل فرما، رحم کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ اب اگلی آیتوں میں فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے گائے کو پوجا، گائے کا جو بچڑا گائے کا بنایا گیا تھا زیورات سے، اس کی جو انہوں نے پوجا کی، اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم، ان کو ان کے رب کی طرف سے غضب جلد پہنچے گا، وذلت اور ذلت پہنچے گی، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، یعنی کہ دنیا میں ہی ان کو ذلیل و رسوا کر دیا جائے گا جنہوں نے یہ کام کیا ہے۔ اب یہ کام کرنے والا ایک تو وہ تھا جس نے وہ بنایا تھا سامری، اس کا تو حشر دنیا میں برا ہوا، اس کو کہہ دیا گیا کہ اب تم یہ ایسی بیماری لگے گی جو تمہیں ہاتھ لگائے وہ خود بیمار ہوگا، تو تم کہتے پھر لوگوں کو مجھے ہاتھ نہ لگاؤ، ہاتھ لگانے سے اس کو تکلیف بھی بہت ہوگی۔ اور دوسرا یہ خبر دے دی گئی کہ یہ جرم کیا بہت بڑا جرم ہے جو تم نے کیا ہے، اس کی سزا جو ہے وہ تمہیں بھگتنا پڑے گی۔ اب سزا میں ایک تو یہ تھا کہ توبہ کریں، اور توبہ کے لیے بھی ان کو کچھ سخت جرمانہ کیا گیا، کفارہ۔ وہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کو قتل کرو، سچی توبہ اگر کرنی ہے نا، حکم مانو۔ والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا، وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کر لیں، گناہ خطا جرم کر لیے، پھر انہوں نے توبہ کر لی، رجوع کر لیا، لوٹ آئے کہ اللہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، اور توبہ ایسے کی جیسے حکم دیا گیا تھا، حکم ملا کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو آپس میں۔ ایک روایت میں آتا ہے 70,000 اسرائیلی ایک دن میں قتل، اور جو باقی بچے حکم مل گیا کہ اب تم چھوڑ دو، جو قتل ہو گئے وہ بھی بخشے گئے، باقیوں کو بھی معافی ہو گئی۔ اگر توبہ کر لیں، آمنو سچے دل سے ایمان لے آئیں، تسلیم کر لیں احکامات باری تعالیٰ کو، نبی کی حکموں کو، پھر ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، اے محبوب آپ کا رب اس کے بعد، ان توبہ کے بعد، جب توبہ کر لیتا ہے کوئی تو اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ توبہ نہیں کرتا تو اپنی مرضی ہے، جو چاہے جیسے چاہے سزا دے۔ تو پہلے بتا دیا کہ جو توبہ نہیں کرتے ان کے لیے ذلت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔
جو ہم پر بہتان لگاتے ہیں، ہماری باتوں کے خلاف باتیں بنا کے ہمارے ساتھ لگاتے ہیں، جیسے بچڑا بنایا گیا، کہا گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے، اعوذ باللہ، اس کو پوجا گیا۔ تو جب توبہ کر لی سچے دل سے تو فرمایا وہ بہت بخشنے والا غفور اور رحیم ہے پروردگار۔ تو یہ اب بھی یہ ہے قیامت تک کے لیے، جب تک کسی کا آخری وقت نہیں آ جاتا، اس کو معلوم نہیں ہو جاتا کہ میں جانے والا ہوں دنیا سے، اب فرشتے نظر آ جاتے، اس سے پہلے توبہ کر لے سچے دل سے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح قیامت سے پہلے جب ایک موقع آئے گا، جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اس سے پہلے وہ توبہ کے دروازے کے بند ہونے کا وقت ہوگا، اس سے پہلے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے کہ توبہ سچے دل سے کرے۔ توبہ یہ ہوتی ہے ایک تو اپنے خطا کو تسلیم کرے دل سے، دوسرے سے معافی مانگے، اور تیسرے اس کے نہ کرنے کا پکا عہد کر کے آئندہ یہ نہیں کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالم اعظم مولا کریم محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔